اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہمیں اپنے سبق سے جو دوسرا پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 69 پر ہے۔ تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہے سری نگر سے کارگل تک، یعنی جو سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے سری نگر سے کارگل تک۔ تو اسی سبق سے ہمیں آج دوسرا پیراگراف پر جانا ہے، پیراگراف پڑھنا ہے۔ تو اس سبق کا آپ صفحہ نمبر 69 نکالیں تو ہم اپنا سبق شروع کریں۔ دوسرا پیراگراف جو صفحہ نمبر 69 پر ہے وہ اس طرح سے ہے: لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالتھل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ سونامرگ اور بالتھل کشمیری الفاظ ہیں۔ سونامرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بالتھل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرف کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل اور دوسری طرف تا حد نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شہرہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ لداخ کی طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہیں ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ پیارے بچوں، پہلے جو ہم نے پیراگراف پڑھا تھا اس میں ہم نے لداخ کے ان 2 ضلعوں کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی کہ وہاں کے رسل وسائل کے ذرائع آج کیا ہیں، کس گاڑی میں لوگ جاتے ہیں، کون سی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کل جہاز کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ گاڑیاں کہاں سے جاتی ہیں، کہاں رکتی ہیں، اور سری نگر سے کارگل کی جو مسافت ہے، جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے، یا سری نگر سے جانے والی گاڑیاں کہاں سے گزرتی ہیں جب وہ لے جاتی ہیں، تو کون سا مشہور مقام
راستے میں آتا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کہ راستے میں جو مشہور صحت افزا مقام وہ سونمرگ ہے۔ سونمرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے، اس میں چیڑ، دیودار اور سرسبز بلند موٹے سبزہ زار درخت پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش بھی ہے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ تو وہاں کا پانی بہت صاف و شفاف ہے، جو انسان کو بہت پیارا لگتا ہے، جو انسان بہت پسند کرتا ہے۔ تو آج کے اس پیراگراف میں جو ہم نے دوسرا پیراگراف لیا ہے، تو اس میں ہم نے یہ جان لیا ہے کہ جو گاڑیاں اب جا رہی ہے لداخ کے لیے، تو لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی، یعنی یہ سونمرگ کے پاس تھوڑی جو صحت افزا مقام ہے وہاں تھوڑی رکتی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یہ وہاں پر ٹھہرنے کے بعد پھر روانہ ہو جاتی ہیں۔ تو 1 گھنٹے کے بعد جو سفر چل رہا ہے، تو وہاں پر ایک اور جگہ اور گاؤں ہمیں نظر آتا ہے، جس کا نام بال تھل ہے۔ بال تھل چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ گاؤں ہمیں ملتا ہے، اس گاؤں میں ہم پہنچتے ہیں۔ سونمرگ اور بال تھل کشمیری الفاظ ہے، اور سونمرگ اور یہ بال تھل جو یہ کشمیری الفاظ ہے، یعنی پہلے بھی ہم نے ایک سبق میں پڑھا ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے نام کی مناسبت سے ہم جانے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم چین میں رہتے ہیں تو ہمیں چینی کہتے ہیں، امریکہ میں رہنے والے کو امریکی کہتے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح پنجاب میں رہنے والے کو پنجابی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کشمیر میں رہنے والا ہے، کشمیر میں رہنے والا جو آدمی ہے اس کو کشمیری کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی 2 الفاظ آئے ہیں، 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک سونمرگ ہے اور بال تھل ہے۔ دونوں الفاظ جو ہیں یہ کشمیری الفاظ ہیں، کشمیری زبان کے الفاظ ہیں۔ تو ان کا کیا مطلب ہے؟ سونمرگ کے معنی سونے کی چراگاہ، یعنی وہ چراگاہ سبزہ زار کو کہتے ہیں، جہاں پر ہمارے یہ حیوانات جو ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ جو ہیں، وہاں پر وہ گھاس کھانے کے لیے جاتے ہیں، سبزہ زار ہوتا ہے، تو اس میں وہ اپنا یہ غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ سونے کی چراگاہ اس کو اس لیے کہا، یہ بہت چمکیلا ہوتے، بہت خوبصورت ہے، اسی لیے اس کو سونمرگ کہتے ہیں۔ تو جو بال تھل کا مطلب ہے وہ پہاڑ کے نیچے، یعنی بال تھل کا معنی ہے کسی پہاڑ کے نیچے کوئی جگہ ہے تو اس کو ہم بال تھل کہتے ہیں۔ بال تھل کا مطلب پہاڑ کے نیچے، یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتی ہے۔ تو یہ جگہ بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، تو اس لیے اس کو اس مناسبت سے یاد کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے کہ یہ آسمان تک پہنچتی، یعنی آسمان بہت بلند ہے، یہ تو آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، پہاڑوں سے یہ گہری ہوئی ہے، یہ بہت بلند جگہ ہے۔ تو دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے پہاڑ ہے، پہاڑوں کے درمیان بہت اوپر جگہ ہے، بہت بلند جگہ ہے، بہت بلندی پر واقع ہے۔ تو دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے۔ تو دائیں طرف رائٹ سائڈ میں پہاڑوں میں دور اوپر تو ایک مشہور زیارت ہے، جس کو ہم زیارت بھی کہتے ہیں، تیرتھ استھان کا معنی ہے زیارت، تو جس کا نام امرناتھ ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ امرناتھ جی یاترا جو آتے ہیں کشمیر میں، وہ یہاں پر ہی آتے ہیں، جو ہمارے ملک ہندوستان سے
ہندو مذہب کے لوگ امرناتھ یاترا جو جون میں شروع ہوتی ہے، جون جولائی تک رہتی ہے، تو بہت سارے لوگ اس ہندو مذہب کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں پر اس استان پر، اس زیارت پر اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہی وہی جگہ ہے جس جگہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آج امرناتھ یاترا شروع ہونے والی ہے۔ تو یہی وہ مشہور تیرتھ استان ہے جہاں وہ آیا کرتے ہیں۔ اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک ہے، تو دائیں طرف یہ زیارت ہے، یہ تیرتھ استان ہے، تو بائیں طرف زوجیلا کی سڑک ہے۔ یہ اور ایک علاقہ ہے زوجیلا جو لداخ میں ہی پڑتا ہے۔ لداخ کا جو سفر ہے تو اس لداخ کے آگے جو زوجیلا ہے یہ وہاں کا ایک علاقہ ہے، موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تو جو سڑک وہاں پر بنائی گئی ہے، زوجیلا کی سڑک بنائی گئی ہے، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے پہلے بہت مشکلات تھے، بہت پرابلم تھے، لوگ وہاں پر پیدل سفر کرتے تھے۔ تو پیدل سفر کرنا بھی ایک انسان کے لیے بہت مشکل تھا، اس کی زندگی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہوتا تھا، کیونکہ لوگ کبھی سڑک سے گر جاتے تھے تو ان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کل کے سائنسی ترقی نے ایسی سڑک تیار کی ہے، ایسا روڈ تیار کیا ہے کہ اب وہاں پر گاڑیاں بھی جا رہی ہیں، اب آرام سے لوگ اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع عریض، تو زوجیلا کا جو علاقہ ہے جب یہ عبور کرتا ہے، جب وہاں سے گزرتا ہے انسان، تو ایک وسیع عریض یعنی ایک بہت لمبا وادی، ایک وادی نظر آتی ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا تھا، اس طرح سے یہیں سے ہی لداخ شروع ہو جاتا ہے، یعنی لداخ خطہ کا آغاز یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں سے ہمیں ایک طرح کی جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ لداخ جو ہے یہ ایک صوبہ ہے جموں کشمیر کا، تو کیوں اس کو الگ سے ہم یہ صوبہ تصور کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جغرافیائی فرق جو ہے، یعنی جموں ایک صوبہ ہے، کشمیر ایک صوبہ ہے، تو لداخ ایک صوبہ ہے۔ یہ صوبے کیوں اس کو الگ الگ کر دیے گئے ہیں؟ یہ اسی وجہ پر الگ ہے کہ یہاں پر ایک جغرافیائی فرق ہے، یعنی موسمیاتی فرق ہے، کہ جموں کا ایک موسم ہوتا ہے، لداخ کا دوسرا ہوتا ہے، اور کشمیر کا تیسرا۔ یعنی اس موسم جو ہوتا ہے یہ ایک ہی وقت میں 3 جگہوں پر 3 قسم کے موسم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں سے یہ لداخ شروع ہوتا ہے، تو ایک فرق محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے یہ کچھ سطور کے معنی بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان پر مزید غور کر کے یہ دوبارہ پڑھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اس سبق کو اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی وسلام۔